الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا ایک بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور امت کو بھی اس مہینے کی قدر کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ 7 شعبان اگرچہ کوئی الگ مخصوص عبادت کے ساتھ منسوب نہیں، مگر چونکہ یہ شعبان کے ابتدائی بابرکت دنوں میں سے ہے، اس لیے اس دن کی فضیلت بھی پورے مہینے کی برکت کا حصہ ہے۔ شعبان کے ابتدائی ایام ہمیں اپنی عبادات کی اصلاح، نیتوں کی درستگی اور رمضان کی تیاری کا پیغام دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں اتنے روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے شاید آپ پورا مہینہ ہی روزے رکھیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے دنوں میں نفل روزے رکھنا، ذکر و اذکار کرنا اور اللہ سے قربت حاصل کرنا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ 7 شعبان ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کیا ہماری نمازیں وقت پر ہیں؟ کیا ہم قرآن پاک سے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کینہ، حسد یا بغض تو نہیں؟ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے 7 شعبان جیسے دن ہمیں نفل روزے کی نیت، استغفار اور دعا کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ دن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم رمضان کی تیاری صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی کریں۔ زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، حلال و حرام کا خیال اور اخلاق کی بہتری، یہ سب شعبان کے اہم پیغامات ہیں۔ اگر ہم شعبان کے ان دنوں کو سنجیدگی سے گزاریں تو رمضان ہمارے لیے آسان اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولنے کا موقع دیتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 7 شعبان سمیت پورے ماہ شعبان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک تک سلامت پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین۔